شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد ان سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوست اور بھائی کے بارے میں پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ نے جواب دیا، دوست ہیرے کی مانند ہے جبکہ بھائی سونے کی مانند ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت جو خونی رشتہ یعنی بھائی ہے اسے آپ سونے سے منسوب کر رہے ہیں، جبکہ دوستی کو اتنی بڑی قیمت یعنی ہیرے سے منسوب کیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سونا اگرچہ کم قیمت ہے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو اسے پگھلا کر اصلی شکل دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہیرا ٹوٹ جائے تو اسے اصلی شکل نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اگر بھائیوں میں وقتی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ناراضگی جلد ہی دور ہو جاتی ہے، جبکہ دوستی کے رشتہ میں اگر ایک بار دراڑ آ جائے تو اسے کبھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب
کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ شیریں کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا سا اثر رکھتی ہیں۔ اگر مرد خدا کو ایک روٹی ملے تو وہ آدھی فقیر کو دے ڈالتا ہے، اور اگر حریص کو ایک ملک کی بادشاہت بھی مل جائے تو وہ دوسرا پانے کے خیال میں رہتا ہے۔ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ جو سخی کھائے اور دے اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو لے اور جمع کرے۔ سخاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ ہر وہ لڑکا جو استاد کی سختی نہیں جھیلتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ سانپ کو مارنا لیکن اس کے بچے کی حفاظت کرنا داناؤں کا کام نہیں۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کبھی بھی بے وقوف کو اپنا رہنما نہ مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہے، کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتی، اور نہ ہی اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو اسے کان میں ڈالو۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ جو اپنوں سے وفا نہیں کرتا وہ دناؤں کے نزدیک کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ جس کو ایک مدت میں دوست بنائیں، مناسب نہیں کہ اسے ایک لمحے میں کھو دیں۔